بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے غسل کا صحیح طریقہ بیان کریں گے۔ اگرچہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل صابر القادری کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، تاکہ اسلامی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ اور آپ کے ذریعے سے اگر آپ نے شیئر کر دیا، لائک کر دیا، آپ کے ذریعے سے دوسروں تک اگر پہنچے گا تو یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ اور صدقہ جاریہ ہوگا۔ غسل کرنے کا صحیح طریقہ: جب آپ غسل خانے میں جائیں تو جو نیت پڑھی جاتی ہے غسل کی عربی کلمات میں زبان سے، تو وہ آپ کو غسل خانے میں نہیں پڑھنا ہے، جانے سے پہلے ہی باہر پڑھ لینا ہے۔ جب آپ غسل خانے میں جائے، کپڑے اتارے تو چہرہ قبلے کی طرف نہیں کرنا ہے اور نہ پیٹھ قبلے کی طرف کرنا ہے۔ یہ چیزوں کا دھیان رکھے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جب آپ غسل شروع کر رہے ہیں تو عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیت جو عربی کلمات ہے وہ غسل خانے میں پڑھی جاتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ نیت آپ کو دل میں کرنا ہے، ارادہ، اور دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ تو آپ کو یہ ارادہ کرنا ہے کہ آپ غسل کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، پاکی حاصل کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو لہٰذا اب آپ نے یہ ارادہ کر لیا، اب آپ کو غسل شروع کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دونوں ہاتھ دھونا ہے آپ کو۔ یہ دھیان میں رکھیے گا کہ اگر آپ کے پاس بکیٹ ہے، مگا ہے، تو یہ ہاتھ دھونے سے پہلے آپ کی یہ جو انگلی ہے پانی میں نہ ڈوبے۔ اگر ہاتھ دھونے سے پہلے یہ انگلی پانی میں ڈوب جائے گی تو پانی مائع مستعمل ہو جائے گا، وہ غسل یا وضو کے لائق نہیں رہے گا۔ اس بات کا دھیان رکھیں۔ تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھو لیں۔ اس کے بعد جسم پہ جہاں نجاست لگی اس کو صاف کر لیں۔ اس کے بعد آگے کی شرمگاہ اور پیچھے کی شرمگاہ، اگلا مقام اور پچھلا مقام، چاہے نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، اس کو اچھی طریقے سے آپ دھو لیں۔ اس کے بعد پھر وضو جیسا وضو کریں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ یہ ہاتھ دھوئیں گے گٹروں تک، 3 مرتبہ کلی کریں گے، غرارہ بھی کریں گے۔ اگر روزے کی حالت میں آپ ہے تو غرارہ نہیں کرنا ہے، صرف کلی کرنا ہے، لیکن روزے سے نہیں ہے تو آپ کو کلی اور غرارہ دونوں بھی کرنا ہے۔ 3 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، 3 مرتبہ چہرہ دھونا ہے، 3 مرتبہ کونیوں سمیت ہاتھ دھونا ہے، پھر 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا ہے، اور 3 مرتبہ پھر دونوں پاؤں دھونا ہے۔ پاؤں دھوتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ ایسی جگہ بیٹھے ہیں کہ جہاں سے پانی بہہ جاتا ہو تو پاؤں دھونا ہے، لیکن جہاں اگر پانی جمع ہوا رہتا ہے تو پھر پاؤں سب سے آخر میں دھونا ہے۔ وضو کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ہمارے اس چینل پہ موجود ہے، آپ سرچ کر کے اس کو دیکھ لیں۔ بہرحال واپس آتے ہیں، پاؤں آپ نے دھو لیے۔ اب 3 مرتبہ آپ کو سیدھے کندھے پر سے یہ پورے بدن پہ پانی بہانا ہے، ایسے ملتے ہوئے بہانا۔ پہلی مرتبہ جب ڈالیں گے آپ پانی تو تھوڑا سا مل بھی لے، اور پھر دوسری مرتبہ بائیں، تیسری مرتبہ پھر ادھر بائیں کندھے پر سے 3 مرتبہ ایسے کرنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ یہ سر کے اوپر سے پورا پانی آگے اور پیچھے سے اچھے سے بہانا ہے، تاکہ بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہیں۔ پہلی مرتبہ میں جب بھی آپ پانی ڈالیں تو اچھا سا مل بھی لے، اور دوسری مرتبہ میں بہا لے، اور تیسری مرتبہ میں بھی بہا لے۔ ہمارے جسم میں کچھ پارٹس ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہاتھ سے پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسے پارٹس پہ دھیان رکھیں، جیسے ناف ہے، بغل کا حصہ ہے، کروٹیں ہیں، تو وہاں پہ ہاتھ سے بھی پانی پہنچا دے۔ پھر اچھی طریقے سے آپ پانی پہنچائے تاکہ بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ غسل کرتے وقت میں یہ دھیان میں رکھے آپ کو کوئی کلمہ وغیرہ نہیں پڑھنا ہے۔ جیسے عام طور سے بعض حضرات 5 کلمے پڑھ لیتے ہیں غسل خانے میں، تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو۔ غسل خانے میں آپ کو کسی قسم کے کوئی کلمے یا وظائف آپ کو نہیں پڑھنا ہے، اس بات کا دھیان رکھیں۔ غسل کرنے کے بعد آپ تولیہ سے آہستہ آہستہ جسم بدن پوچھ لیں۔ ایک مسئلہ یہاں پہ قابل توجہ ہے، غسل کرنے کے بعد اگر نماز کا وقت ہو جائے اور آپ کو نماز کو جانا ہے تو جو وضو آپ نے غسل میں کیا اسی وضو سے آپ کی نماز ہو جائے گی، الگ سے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے نماز ہو جائے گی۔ یہ جو غسل کا طریقہ بیان ہوا ہے یہ صحیح طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، اور یہ مرد اور خواتین کے لیے ایک ہی طریقہ ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق مالک ہم سبھی کو تعلیمات رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔